علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے بھی دور ہیں تو ہماری زندگی میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا ہوں اس میں وہ کون شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو بدلے، اور اگر دونوں لوگوں کے درمیان خراش ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اختلاف ہے، دوری ہے، ان دونوں میں سے کون کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں کروں بولنے میں؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یار پہلے تو تب کرے گا جب اندر کی میں ختم ہوگی، بندے کی میں تو ختم ہونی ہے مرنے کے بعد، تو پھر تو ختم ہو ہی نہیں، پھر تو ختم کر ہی دیں گے۔ سرور تو نہیں نا، لطف تو تب ہے جب زندگی کے اندر سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر دے، تو پھر جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے نا، پھر وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو رب کے لیے دنیا میں مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ پر میری گفتگو آج چوتھا جمعہ ہے اور میں اختتام کرنا ہوں، پھر انشاءاللہ کے جمعے سے ایک نیا موضوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ اہل ایمان سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ میں اس جملے پہ غور کرتا ہوں نا تو مجھے اس کے پیچھے ایک سمندر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میں جب اس جملے پہ غور کرتا ہوں نا تو میری سمجھ سے ایک جملہ بالا ہو جاتا ہے کہ جب خالق کائنات فرما رہا ہے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام اہل ایمان کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ جب رب نے ہمیں اہل ایمان کو رب نے بھائی بنایا ہے، پھر یہ ہمارے اندر ایسی جگہ کرتے کیوں چل رہا ہے؟ اور خاص طور پہ دینداروں کے اندر تو یہ حالات زیادہ سنگین ہو گئے، جاننے کے باوجود بھی ہمارے حالات سنگین ہو گئے، ہمارے حالات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں جب دربار آمین صوفی بابا جمعہ پڑھانے جا رہا تھا تو جو شرک مجھے لے کے جا رہا تھا وہ کہا استاد میں کاغذ لے کے گیا ہوں، تو عید کو کتنے دنوں میں گئے ہوئے؟ میں کہا ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ منگل کو میرے کے لیے بدھ کو یکم ہو گیا، بدھ کو یا جمعرات کو یکم ہو گیا، ابھی چند دن باقی ہیں۔ کیا ابھی چند دن باقی ہیں؟ کہنے کہ استاد جی جو ہم کاغذ لینے جاتے ہیں ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، ایک بندر کے پیچھے 200 روپیہ بڑھ گیا، اور جس کا دل کرتا ہے وہ بڑھا رہا، اپنی مرضی سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور تاجر کہتے ہیں کہ جتنی آمدن اس وقت ہوئی ہے نا کبھی زندگی میں ایسی نہیں ہوئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں ہے، اگر تو رات خربوں پتی بھی ہو جائے نا تو انشاءاللہ رات کو تو نے بھی وہی روٹی کھانی ہے اور انشاءاللہ ہم نے بھی وہی کھانی، پیٹ ہی بھرنا ہے۔ اگر کوئی 1,00,000 کا بھی رات کو کھانا کھایا ہے کسی ہوٹل میں تو جب وہ کھانا کھاتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ زبان کا چسکا ختم ہو جاتا ہے، بس ایک چسکا ہے، ایک چسکا ہے زبان کا۔ اس زبان کے چسکے نے پھر بندے کو ایسے مغالطے میں ڈالا ہے، پھر وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ فساد ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس چسکے نے بندے کا بیڑا کر دیا ہے، اور بندے کو پتا نہیں کہ چسکے نے مجھے الٹا لٹکانا ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کی حدیث ہے، اور آج بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب کی مرتبہ، یہ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، کی مرتبہ کی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں نے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبیوں کو نہ پتا چلا، صحابہ کو نہ پتا چلا،
تابعین کو نہ پتہ چلا، تبع تابعین کو نہ پتہ چلا، محدثین کو نہ پتہ چلا، مفسرین کو نہ پتہ چلا، فقہاء کو نہ پتہ چلا، ائمہ مجتہدین کو نہ پتہ چلا، صوفیہ کرام کو نہ پتہ چلا، اولیاء کرام کو نہ پتہ چلا، تجھے پتہ لگ گیا۔ یعنی ان کو نہیں پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور 15ویں صدی کا تو اٹھ بیٹھا ہے اور تجھے پتہ چلا ہے اللہ کے بندے مخالطے میں نہ جا، یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ شیطان کا دھندا ہے جس بندے میں تمہیں اس نے مبتلا کیا ہے۔ مخالطے میں نہ جا، یاد رکھنا تو قرآن سنت نے بیان کر دیا ہے وہ ہونا اور وہ ہو کر ہی رہے گا۔ محترمہ یہ ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے 2 حدیثیں بیان کرنی ہے، ویسے وہ حق میں حدیثیں بیان ہو رہی ہیں لیکن آج ایک 2 خاص حدیثیں ہیں کیونکہ گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بلا شبہ میں نے اہل ایمان کو آپس میں کیا بنایا ہے، بس یہ جملہ اپنے دل کی تختے پہ لکھ لو کہ ہم بھائی ہیں، کوئی اور کرے نہ کرے لیکن اللہ کے بندو تو میرے پاس جو پڑھنے آتے ہو میں تو آپ کا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یار خیال، نظریات، سوچیں ہر مسلمان کے لیے خوبصورت کرنا ہے۔ اگر اوپر سے تو اس کے لیے تو کہہ رہا ہے نا، اندر سے بھی وہی ہو، اندر بھی وہی ہو، یہ ہے مسلمانی، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہر بھائی کے لیے جو بھی تیرا مسلمان بھائی ہے وہ دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے تیری سوچ بھی اچھی ہو، تیرا خیال بھی اچھا ہو، تیرا نظریہ بھی اچھا ہو، تیری نیت بھی اچھی ہو، اس کے لیے تو خدا کی عظمت کی قسم پھر انشاءاللہ نہ دنیا میں کمی رہے گی اور نہ آخرت میں کمی رہے گی۔ آگے بولتا ہوں اللہ فرماتا بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دونوں بھائیوں کے درمیان تم جدائی دیکھو تو پھر تم نے فوراً جتنی جلدی ہو سکے فَأَصْلِحُوا، دونوں کے درمیان صلح رحمی کرنی ہے، بس ملا دینا ہے، جدا نہیں رہنے ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس رب سے ڈرتے رہو۔ کس صورت میں؟ ملانے کی صورت میں، کیا جوڑنے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ ملانا، جدا کرنا رب کا ڈر نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو پھر ایک طرف سے بہت بڑا انعام ہے دنیا میں، آخرت کا تو انعام ملنے ملنا ہے نا۔ فرمایا دنیا کے اندر تیرے بہت بڑا میں نے انعام رکھا ہے۔ عبادت کا وہ کیا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میرا جو رحم ہے نا، میرا رحم وہ تیرے اوپر نازل ہوتا ہے، میری رحمت کا رخ تیری طرف رہے۔ اب یہ میں نے قرآن مجید کی آیت جس پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اور میں اس کے علاوہ جتنی مختلف مقاموں پر یہ صلہ رحمی کے بارے میں، ملانے کے بارے میں، صلح کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں، قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان ہیں۔ میں نے کسی اور کو نہیں چھیڑا، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ میں نے حوالہ دیا ہے، نہ میں نے ساتھ ملایا ہے۔ میری عادت ہے بس ایک آیت کو لی، اس آیت کے اندر ہی چلتے رہے، تو میں نے بس ایک آیت پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اسی کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر میں حدیث کی طرف رجوع کر دیتا ہوں۔ اب جملہ میں نے آخری بولا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتا ہے؟ اپنا رحم فرماتا ہے۔ اب اس پر میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اب یہ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کس نے؟ بولیے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام طبرانی بہت بڑے امام گزرے ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، یہ 2 کتابیں امام طبرانی کی ہیں، بڑی معتبر حدیث کی کتابیں ہیں، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر۔ یہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ہے نا، یہ ایک دور حدیث کی ایک نصاب کی کتابیں ہیں۔ جس طرح نصاب سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں ایک
اقسام رکھا گیا ہے۔ اب دارمی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ دارمی شریف۔ یہ امام دارمی امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم امام بخاری کے بھی شیخ ہیں۔ اس کے علاوہ دارقطنی لے لیں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ مسلم احمد کم از کم 80 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ ابن عساکر کتاب جو مسلم احمد 52 جلدیں، اور ابن عساکر یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ بے شمار حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ اب جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ میرا رحم تمہارے پر نازل ہوتا رہے گا، میری رحمت کی نگاہ تمہاری طرف رہے گی۔ اب اس پر میں امام طبرانی کی ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ بلا شبہ رحمت والے فرشتے اس قوم پر نازل نہیں ہوتے۔ رحمت والے فرشتے اس قوم میں نازل نہیں ہوتے، لا تنزل نہیں نازل ہوتے، لا تنزل فرشتے نہیں آتے، علی قوم فیہم اس قوم کے اندر فرشتے جو رحمتوں والے ہیں وہ نہیں آتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قوم کا عمل کیا ہے، اس قوم کا فعل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت والے فرشتے نازل نہیں کرتا؟ تو محترم، اگر رحمت والے فرشتے نہیں آنے ہمارے پاس تو ہمارے حالات کیسے بہتر ہوئے؟ ہمارے اندر سکون کی زندگی کیسے آئے؟ ہماری بہتری کیسے پیدا ہو؟ اب جملے پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا، اگر تم فَأَصْلِحُوا کرتے رہو گے تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میرا جو رحم ہے وہ تیرے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ میں اپنی رحمت والی چادر کے اندر تمہیں جگہ عطا کروں گا، میری رحمت والی چادر تیرے اوپر رہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا، اگر تم لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرتے رہو گے، حسن سلوک رکھو گے لوگوں کے ساتھ، اگر حسن سلوک نہیں، صلہ رحمی نہیں، آپس میں ملنا نہیں، قربت نہیں، محبت نہیں، انس نہیں، خیرخواہی نہیں، دکھ سکھ میں شرکت نہیں، تو پھر یوں سمجھو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نہیں ہوگا۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی دولت اسے ملتی ہے جو فَأَصْلِحُوا پوری زندگی لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کو جدا کرتے ہیں، ہم تو کسی کو ملتے ہیں کھانا کھاتے پسند نہیں کرتے۔ جو ہمارے حالات، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے لڑا ہوا ہے، ارے اگر تم اس کو بلایا نا تو میرے تیرے ساتھ بھائی کہا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تیری بات وقت یہ کر کہ قرآن کا مطالعہ کر، لیکن خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں، ہم غفلت کی دنیا میں، غفلت کی زندگی میں، غفلت کے عمل میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ خدا کی قسم نہ قرآن کی تعلیم ہمارے دامن میں ہے، نہ نبی کی تعلیم ہمارے دامن میں ہے، ہمیں قرآن سنت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رب قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے اس پر بات یہ فلاں کے ساتھ میں نہیں بولتا ہوں، اگر تو نے اس کے ساتھ بولنا ہے نا تو میرا تیرے ساتھ بائی کاٹ، تیرے ساتھ میرا تعلق منقطع ہے، میں تمہیں بلانا نہیں۔ اللہ کے بندے تنو تک تو نے اس کو نہیں بلانا یار، اس سے تو بائی کاٹ نہ کر، اس کو تو اس سے بولنے دیں۔ میری بات میں غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ لڑا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ بولتا ہے، اس کو تو بولنے دیں، لیکن اندر کا برداشت نہیں نہ کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے کہ اصلحوا کرو گے تو اللہ کو ترحمون ہوگا۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس قوم میں رحمت کے فرشتے نازل بولیے نہیں آتے، اس میں رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ اب دیکھیں حدیث کے لفظ ہے، جس گھر میں کتا ہے، جس گھر میں سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جبکہ ہر گھر میں صبح و شام 2 فرشتے رحمت والے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر گھر میں صبح بھی اور شام کو بھی رحمت والے فرشتے آتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے جس گھر میں کتا ہے اور جس گھر میں سامنے تصویر لگی ہے، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ میں نہیں کہتا، حدیث کے ذریعے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہ، اس قوم میں بھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم کی کرتوت کیا ہے، اس قوم کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتے نازل نہیں کرتا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قاطعون، کیا لفظ فرمایا؟ بولیے قاطعون راحمین، جس قوم کے درمیان تعلق آپس میں ٹوٹا ہوا ہے، قطع رحمی ہے، جس قوم میں قطع رحمی ہے، جس قوم میں جدائی ہے، جس قوم میں دوری ہے، جس قوم میں لڑائی جھگڑا ہے، جس قوم میں دھوکہ بازی ہے، فرار ہے، جس قوم میں منافقت ہے، میرا قریب پر ملا کر دیا ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے یہ خبردار کر دیا ہے تمہارے اندر کبھی بھی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں۔ اب بولے کوئی ہم اب یہاں بھی کوئی بولے نا اور نہیں اللہ کی رحمت بڑی ہے، اب بدبخت ظالم بدنصیب تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاف فرمائے کہ قاطعون راحمین، جس قوم میں قطع رحمی ہے اس میں لا تنزل ان الملائکۃ، اس میں رب کی رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ تیری مرضی چلتی ہے، تیری مرضی نہیں چلتی، یہاں رب کی مرضی چلتی ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ اب آگے بڑھیے، اگلی حدیث سن کے توجہ اور توجہ طرف بڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت کیا نام ہے صحابی کا نام؟ حضرت ابن عباس، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اصل کا نام ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے چچا کے بیٹے۔ اب دوستو یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہے اور سننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے، ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے۔ نمبر 3، جب سے اس قوم کو رب نے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر رب نے کبھی غصے کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا۔ 3 باتیں اس روایت میں موجود ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں۔ راوی کا نام یاد رکھا کریں، تقریر سننے تک نہ رہا کریں، ان باتوں کو یاد رکھا کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عملی جامہ پہنا ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، یاد رکھنا۔ آمنو وعملوا الصالحات۔ اب آپ یہ دوبارہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے. یہ پہلا انعام ان کے لیے، ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے. نمبر 2، ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے، بن مانگے ان کے رزق میں، ان کے مال میں کیا برکت ڈالتا ہے، اضافہ کرتا ہے. نمبر 3، جب سے اس قوم کو رب نے پیدا کیا ہے، رب نے ایک لمحہ بھی غصے کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کتنے انعام ہیں؟ 3. ان کے شہروں کو آباد بھی رب کر رہا ہے، ان کے رزقوں میں برکت بھی رب ڈال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غصے کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اب آگے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا صرف اتنا بتا دیں کہ اتنا بڑا انعام اس قوم کو مل رہا ہے تو کس وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا سوال ہے. اتنا بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دے رہا ہے، یہ کس بنا پہ دے رہا ہے؟ کہ ان کے شہر کی بات اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، ان کے رزقوں میں اللہ تعالیٰ خود برکت بھی ڈال رہا ہے. نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ کو غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. جب بھی دیکھتا ہے تو بولو، غصے کی نگاہ سے ڈالتا. جب بھی دیکھتا ہے تو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں کہ یار اس 3 انعاموں سے بڑھ کے کوئی انعام ہے کہ تمہارے شہروں کو بھی آباد کرے، تمہارے رزقوں کے اندر برکت بھی ڈالے، پھر غصے کی نگاہ سے نہ دیکھے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے. پھر غلام بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا بتا دیں کہ ان کا عمل کیا ہے، ان کا فعل کیا ہے، ان کی ادا کیا ہے. اتنی ادا ان کی کمال جو رب کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ رب شہروں کو آباد بھی کر رہا ہے، رزقوں میں برکت بھی ڈال رہا ہے، اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غصے کی نگاہ سے. جب سے ان کو پیدا کیا ہے غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا. عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. فرمایا بِصِلَتِهِمْ، آئے کیا فرمایا؟ بِصِلَتِهِمْ أَلْهَامَهُمْ، بجی ان کا عمل ہے. بِصِلَتِهِمْ أَلْهَامَهُمْ، یہ ان کا عمل ہے. اللہ کا کیا مطلب؟ فرمایا انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کی ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھا. بس جس قوم کا سنو نتیجہ سنو، جس قوم کے درمیان قطع رحمی نہیں ہو، جس قوم کے درمیان صلہ رحمی ہو، جن کا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، مسلمانوں سے حسن سلوک رہے، حسن محبت رہے، حسن پیار رہے، حسن خدمت رہے. بس سن لو بِصِلَتِهِمْ أَلْهَامَهُمْ، بس یوں سمجھو کہ ان کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ان کے شہروں پر آباد بھی کرتا رہے گا، ان کے رزقوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا رہے گا، کبھی زندگی میں کمی نہیں آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نہ غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ آخرت میں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیکھے گا تو محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا. اور آخرت میں جب میدان حشر لگا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، میزان لگا ہوگا، جزا سزا کا سلسلہ جاری ہوگا، جب یہ قوم، یہ لوگ اس صلتِهِمْ أَلْهَامَهُمْ، صلہ رحمہ کرنے والے، ملانے والے، جوڑنے والے، حسن سلوک کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دل سے کینہ، دشمنی، انار، بغض، منافقت، کوڑپن، اندر سے گندگی، اندر سے حلاوت ختم کر کے ہر مسلمان بھائی کے لیے دل کا شفاف ہے، دل سے قریب ہے، دل سے خوبصورت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. فرمایا بِصِلَتِهِمْ أَلْهَامَهُمْ، تم کرتے جاؤ، باقی سارے انعام اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے.
مارے جائے، پر کرے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کرے کون؟ یہ وہ کرے گا جس کے اندر سے میں ختم ہو جائے۔ اگر میرا بھائی لطیف صاحب سے اگر اختلاف ہے نا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو بولنے میں پہلے کرے گا اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری۔ آقا ساموں کی جنت کا کرو گے تو سینے فرمائی گا رہے ہو جنت کی گرمتی کے جنت کی ضمانت ساموں کے لگے جنت کی ہے، آقا نام میں بلا رہی ہے۔ یہ زید ہے، یہ بدبختی ہے، یہ بدنصیبی ہے، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، فرمایا بھائی کو بلانے میں پیر تو کر جنت کی خبر دے دے، کر بلا۔ پھر سب سے بڑی بدنصیبی اور نہیں ہے، سننا ایک جملہ میں آپ کو اور دے رہا ہوں۔ مثلا میں نے بھائی لطیف کو بلانے میں پیر کی، میں تو رب کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کے لیے کی ہے، میں نے پیر کی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بولنے میں پیر کرو گے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ جب جنت کا بھی چھوڑو، ہمیں جنت سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو نبی علیہ السلام کے فرمانے آنے کے ساتھ ہر تو نبی کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ لیکن آج کل ثانیہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، میں آپ کو جو خاص بات بتانے لگا ہوں، المیہ یہ ہے، ثانیہ یہ ہے کہ اگر میں نے نبی پاک کے فرمان کے مطابق میں نے اس کو بلا لیا پہلے، تو پتہ اس نے کیا کرنا ہے؟ ہر بندے کو یہ کہے گا انہیں بلانا ہی سی، بلایا کہ نہیں بلایا انہیں میں نے بلانا سی، یہ نبی تو بغیر گزارا نہیں۔ لوگوں کے بارے میں اس نے بولنے میں پہل دیئے اور تو لوگوں کو یہ بتایا، اس کو کہتے ہیں جاہلیت، جاہل مطلق، جس کے پاس رتی بارمی نہ قرآن کا علم ہے نہ نبی کا علم حدیث کا علم ہے، جس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ظالم بدبخت اگر اس نے تجھے بلانے میں پہل کاری لی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کر اور کہے کہ یار بڑی بات ہے یار، اس نے اپنے دل کے اندر یہ ساری چیز ختم کر کے مجھے بلانے میں پہل کی ہے۔ عشق کا دعوت پھر میں بھی کر رہا ہوں نا، عشق کا دعوت تب پتا چلتا ہے جب نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، سنت کے مطابق جب اس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نہ ملائیں، اس کی عشق۔ اب آگے اپنی حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر، کیا نام ہے؟ ساتھ بولی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک میں نے پکڑ لیا۔ کیا بولیے؟ حضرت یہ میری شوال مکمل کا چوتھا اور آخری جمعہ مبارک ہے، اور میری گفتگو کا بھی آج آخری جمعہ ہے، جبکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن 4 جمعوں پہ میں صلہ رحمی کے مناسبت سے گفتگو کرتا رہا ہوں، آپ کو بتاتا رہا ہوں، آپ کو میں نے بتایا ہے، خود اپنے آپ کو بھی بتایا ہے، اور ہم نے تو تیار پہلے بھی کیا ہوا ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، پہلے بھی تیار کیا ہوا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہماری تو نگاہ ہوتی ہے تختے پر نگاہ ہوتی ہے، لیکن جب تختے پر لٹایا جا رہا ہے نا، پھر ہمارے اندر بولنے کی سخت نہیں ہونی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آقا علیہ السلام کا دست نبوت پکڑ لیا، دست نبوت کو پکڑ لیا اور پکڑ کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے افضل ترین عمل کی خبر دیجیے. ہائے ہائے افضل کیا بولیے کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب افضل ترین عمل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے, زبان صحابی سے نکلے, افضل ترین عمل کی خبر دیجیے, تو جو زبان نبوت سے جواب نکلے گا پھر وہ افضل ترین عمل ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ بھی تیار ہیں؟ اچھی بولو. یہ تو جب مسجد سے نکلو گے تو پتہ لگے گا نا. نکلو گے نا. غیرت دین نہیں ہوتی. کیا ہو گیا؟ جہاں غیرت کرنی ہوتی وہاں کرتے نہیں ہیں, اور جہاں نہیں کرنی وہاں غیرت آ جاتی ہے. تو وہ ڈر رہنا غیرت مند. نبی سے بڑھ کے تو غیرت مند ہو سکتا, صحابہ سے بڑھ کے تو غیرت مند ہو سکتا, تابعین سے بڑھ کے تو غیرت مند ہو سکتا. جب پتا چلتا فلاں بنا مجھ سے ناراض ہے, وہ رب کی باتیں میں سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک ان کو راضی نہیں کر لیتے تھے. ان کو پتا تھا فلا یقبل عمل, نبی پاک نے فرمایا اس کا عمل قبول ہی نہیں ہے جس کے درمیان لڑائی, جس کا تعلق ٹوٹا ہوا. وہ سجدہ نہیں کرتے تھے, کہتے شرم آتی ہے سجدہ اسی بات میں کریں جب اس نے سجدہ قبول ہی نہیں کرتا. نبی کے فرمان کے مطابق نہیں, پہلے ان کو راضی کرتے, خوش کرتے, معافی مانگتے, قربان میں حدیث کے لفظ میں آیا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھائی کو راضی کیا اس سے معذرت کی اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. آیا آیا اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا دستے مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل ترین عمل کی خبر دیجیے. یہ حدیث کے لفظ ہے, افضل ترین عمل کی خبر دیجیے جو جنت کے قریب کر دے دوزخ سے دور کر دے. افضل ترین عمل. آقا علیہ السلام نے بھی کمال کر دیا. یہ آخری جملے میں اور توجہ طلب جملے آقا علیہ السلام نے بھی کمال کر دیا. فرمایا اے عقبہ, ایک جملہ میں آتا تھا, فرمایا اے عقبہ پھر سن, اس سے بڑھ کے اس کی بارگاہ میں افضل ترین عمل نہیں ہے, اس سے بڑھ کے عمل جنت کے قریب کرنے والا بھی نہیں ہے, دوزخ سے دور کرنے والا بھی نہیں ہے. میرے آقا کے الفاظ سے فرمایا اے عقبہ, کیا فرمایا اے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن, فرمایا سل من قطعک, جو تم سے کٹے تم اس سے جڑ جاؤ. آئے مقام میں نکلے کوئی پتر مانگا میں کیا